الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں عشق تیرے دی پئی مہر وگے حیران نے عقلاں والڑیاں کئی کوچھڑیاں لنگھ پار گیاں پیاں رومن شکلاں والڑیاں شکلاں ویکھ کے بھول نہ جاویں اے بارو لال تے اندروں کالڑیاں غلام فریدہ سائیں کرم کرے ترویسل اے والڑیاں سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں سبز گنبد کے سائے میں بیٹھا رہوں ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں
ویسی عطا چاہیے۔ لائق سچ عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی پروقار عظیم الشان بابرکت تقریب حضور شیخ القرآن والحدیث فقیہ العصر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے۔ زینت مسند صدارت استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد سعید احمد سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، اخی معظم جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید سیالوی صاحب، جناب مولانا صاحبزادہ محمد حبیب سیالوی صاحب، صاحبزادہ محمد منیر سیالوی صاحب، جناب محترمی ملک رفعت یاد صاحب، اور انجمن خدام فیض رضا و فضلاء و طلباء شمس العلوم جامعہ مظفریہ، جنہاں دے اندر میرے بزرگ بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستاں دی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ یقینی طور تے حضور شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء ابو الفتح مولانا محمد اللہ بخش توسیع رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فیضان بھی اس پاک محفل دے اندر جاری ہے۔ حضور مجدد دین و ملت تاجدار بریلی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جملہ ساڑھے اکابرین دا فیض یقیناً اس محفل پاک دے اندر جاری و ساری ہے۔ میں بلا تکلف اور بلا مبالغہ ایک لفظ اور جملے دا اس چیز ایک مبالغہ نہیں کہ جو راحت اور سکون اس پورے خطے دے اندر جتنیاں محفل منعقد ہوندیاں نے اتھے محسوس ہوندہ ہے، بخدا میں اپنی کیفیت پہ عرض کرنا وہ کتے ہور محسوس نہیں ہوتا۔ اتنی سادگی، تکلفات و ماورا، اتنے خلوص نال تمام احباب دا جمع ہونا، یہ مناظر بہت کم دیکھن مل دے نے، اور آپ دے چہرے تو نظر آ رہے ہیں کہ یقیناً صاحبزادگان دی بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، بڑی توقیر ہے، ساڑھے واسطے لکھ عزتاں دے لائق نے، لیکن اسی تسی سارے معاذ استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات اقدس نوں اور آپ دی خدمات نوں خراج تحسین پیش کرن واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ میں کلام الہی دا ایک مقام تبرکن تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے ارگا طالب علم بلا مبالغہ تھوڑ جاندہ ہے ایسی محافل مجالس دے اندر آکے جتے ساڑھے اساتذہ تشریف فرما۔ جامعہ مظفریہ شاہ والا شریف تو بعد پہلا مدرسہ ہے جتے میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی مدت تک زیر تعلیم رہنے، اور حضور استاد اللہ بخش توسیع چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سامنے زانوِ تلم مستحق کیتا، اور ساری زندگی آپ نے کدی یہ گل کہنے تعامل نہیں فرمایا کہ میں نے اس گل تے فخر ہے کہ میرے منہ چوں اج بھی جامعہ مظفریہ اور مندیال شریف دے ٹکڑیاں دی خوشبو آندی ہے۔ آخری عمر تک بیماری دے ایام تک وہ چیزاں کہندے رہے تو ساڑھے دل دے اندر اس مرکز دی، مرکز علم و حکمت دی جو وجاہت ہے، جو جاہ و جلال ہے، وہ پوری طرح سرائیت کر چکا ہے، اور اس واسطے جدوں اتھے حاضر ہونے ہیں وہ جڑا ایک اعتماد ہوندہ ہے وہ کافور ہو جاندہ ہے۔ تو ہن اے ہے کہ بس گزارا کرنا ہے، نبھانا ہے، اور تسی ذوق نال سماعت فرمانا ہے۔ میرے تو بعد میرے برادر محترم پیکر اخلاص اس دور دے اندر انہاں جائے بندے دا ہونا بھی ساڑھے واسطے کسی نعمت تو کم نہیں۔ جناب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا حسن احمد چشتی صاحب آپ تشریف لے آن گے، آپ مہمان نے میرے سمیت اسی سارے انہاں دے میزبان ہاں، تو واز انہاں دے ہی ہوئے گا، اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ پورے جاہ و جلال نال واز سنان گے۔ ساڑھے سارے اساتذہ مشائخ تشریف فرمانے، میں صرف سبکن چند کلمات آپ احباب دے گوش گزار کرانگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر اپنی آواز نو بلند نہ کرے، آہستہ بولے، جس طرح ایک دوجہ دے سامنے اچھا بول لیندے ہو، فرمایا میرے یار دے سامنے اس طرح اچھا نہیں بولنا، اپنی آوازاں نو پست رکھنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر کسی دی آواز اچھی ہوئی تو فرمایا سارے اعمال ضائع ہو جان گے اور ادراک بھی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے ادب دا عالم ہے کہ تاجدار بریلی حضور مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سامنے کسی نے نبی کریم علیہ السلام واسطے لفظ یتیم بول چھوڑے، تو
تو تاجدار بریلی آپ جلال چاہے آپ نے فرمایا تنو سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات واسطے بولن واسطے لفظ رحمت دو عالم نظر نہیں آیا، لفظ شافع امام نظر نہیں آیا، لے دے کہ تنو اے لفظ نظر آیا۔ عرض کرتا ہے حضور سرکار دے ابا جان آقا دی آمد کو چند دن پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے سن، تو لہذا لفظ صادق آندہ سرکار دی ذات پہ۔ فرمایا گو کہ تو سچ آنا ہے، لیکن میرے سامنے جو سرکار دی گل کرنی ہے یا سرکار تے درود پڑھنا ہے یا سرکار دی نعت پڑھنا ہے، میں اجازت نہیں دیاں گا کہ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے متعلق ایسا لفظ بول۔ یہ سرکار دی بارگاہ دا ادب ہے۔ اس دور دے اندر اہل سنت و جماعت دے سٹیجن تو ایہی درس دیتا جاندا ہے، تمام گفتگو جو کیتی جاندی ہے اس دا محور اور دا نقطہ ایہی ہوندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی عزت اس انداز دے اندر کیتی جائے جس انداز دے اندر میرا مالک پسند فرماتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی حضور پیر سیال دے تذکرے کیوں پہ کرنے ہیں؟ حضور صاحبزادہ والا شان فرما رہے سن کہ جڑی ہستی اپنے پیر دے پیر دے جناب انہاں جتیاں دی یہ تکریم کرے تو سوچو کہ انہاں دے سامنے جے تاجدار مدینہ ہو وہ تے جان ہی بار دیں دے۔ پروانہ جدو شمع تے جاندہ ہے نا یہ سامنے دے مہینے سے اسی دیکھنے ہیں کہ وہ شمع وال لپک دینے پروانے تو انہوں نے کوئی جتنا درس دے وے لیکچر دے وے بھئی سڑ جاؤ گے مر جاؤ گے موت واقعہ ہو جائے گی لو تھونو جلا دے وے گی، کوئی لیکچر انہوں دی سمجھ نہیں آنا، کوئی گل انہوں دے پلے نہیں پہنی۔ وہ یہ آکھن گے کہ سویرے ساڑھے لاشے تسی تک سکتے ہو لیکن اسی شمتے وارن تو اپنے آپ نو باز نہیں آ سکتے۔ یہ عاشق صادق دی مثال ہوندی ہے۔ میں استادہ دی اجازت نال میں تو استادہ نے عرض کی تھی 20-25 منٹ کافی نے، استادہ میں نے فرمایا کہ 40 منٹ لانے نے، اور میں تو سچی بات ہے اپنے واسطے 20-25 منٹ آکے میں چلو 20-25 منٹ پھر آسانی نہ لے، میں کوئی مبالغہ نہیں پکرتا، میرا روز دا کم ہے میں روزانہ محفل جانا، لیکن جو دبدبہ اس تھوڑے اخلاص اور للہیت ہے نا وہ دبدبہ بہت کم محفل دے اندر ہوتا ہے۔ سب تو زیادہ آواز اتھے آسان ہوتا ہے جتھے 4 ناتھان پچھے ہونے تے 4 اگے ہونے، وچے شبینہ پڑھ کے ٹور جاؤ کسی نو کیڑا پتہ مول صاحب کی آکھیا دسا کی سنے، اور سب تو زیادہ آواز اتھے اوکھا ہوندا ہے ساری سرائکی چاندے نے ملا ڈٹھیاں فارسی میری محفل ہوئے تے اشتہار ملے نا یا پوسٹ ملے بجناب 6 نعت خان درمیان خطاب ہے، دل مطمئن ہو جاندا ہے۔ اتھے جا کے شبینہ پڑھ چھوڑنا کس نے کی سننا ہے 12 جا لفافہ لائے کے گھر، لیکن اتھے جدو حاضر ہونے ہیں بخدا دل بھی دہل دے تے قدم بھی لرز دینے، بہرحال اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک کوئی کسر نفسی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، دل دی کیفیت میں تھوڑی خدمت دے اندر پیش پہ کرنا ہے۔ جب میں تو جامعہ مظفریہ جیسا اور جامعہ امدادیہ مدری امدادیہ بندیال شریف جیسا چرچے سنے نا، آستان پاک سیال شریف جیسا چرچے سنے تو سوچو دل دے اندر کتنی حیبت جاگزی ہونی ہے۔ تو میں بالکل اختصار نال 2 تو 3 مختصر روایات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، بعضوں کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرمائے ماشاءاللہ، یہ تو سی بعضوں کو کہ سبحان اللہ بولی ہیں، کیا ہی بات بندہ گھر دا ہوئے نا تامیو دی سبحان اللہ بن دی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں نویں لگتا ہے بخدا پچڑان نہیں بیٹھے وہاں بچنا بیٹھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مالک کا مولا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے اپنی آواز نہ میرے حبیب دی آواز تو بلند نہ کرنا، فرمایا جس طرح ایک دوجے دے سامنے اچھا بول لیندے ہو، جس طرح ایک دوجے دے سامنے بلند آواز نال کلام کر لیندے ہو، فرمایا میرے حبیب دے سامنے اس طرح بلند آواز نال کلام نہ کرنا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اے آیہ مبارکہ نازل ہوئی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، میرے سرکار دے صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب موجود نے، آپ کنو بیرے نے مسلمانوں جڑا بندہ بیرا ہوتا ہے عادتاً اچھا بولنا ہوتا ہے، اچھا بولن دی عادت زیادہ دیر میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہندے نے، آقا دے پاک مکھڑے دی زیارت کردے رہندے نے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنے جناب اعلیٰ جدوں اے آیت دے الفاظ پہ آپ اٹھے جناب اعلیٰ اپنے گھر دے اندر خلوت نشین ہوئے، اپنے گھر دے اندر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نو لگا شاید یہ آیت میرے واسطے نازل کیتی گئی ہے، میں کنوں بیراں میں نو اچھا بولن دی جناب عادت ہے، اللہ نو پسند نہیں کہ کوئی اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر اچھا بولے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء چند دن گزرے میرے سرکار نے ویکھیا ثابت ابن قیس نہیں پیان لے، آقا دو جہاں حبیب کبریا نے آپ دے پڑوسی صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا سعد پتہ کر کے اتنے
دن گزر گئے نے ثابت ابن قیس نہیں آیا. ہر روز میری بارگاہ دے اندر آندا سی, ہر روز میرے چہرے دی زیارت کرن واسطے آندا سی. اتنے دن گزرے نے ثابت ابن قیس نہیں آیا. حضرت سعد سرکار دے حکم دی تعمیل کردیاں جناب ثابت ابن قیس دے گھر گئے. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جا کے عرض کردے نے ثابت مینوں آمنہ دے لال نے بھیجے آئے, مینوں تاجدار مدینہ نے بھیجے آئے. آقا فرماندے نے جاؤ پتہ کرو ثابت ابن قیس کیوں نہیں آندا. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء علامہ حقی فرماندے نے فرمایا آپ دی زلفاں جناب اعلی کھلیاں سن, ایویں جذب و وارفتگی دی کیفیت آپ تے تاری ہوئی. اپنے آپ نو مخاطب کر کے فرماندے نے او ثابت کوئی تیرا حال پوچھن والا نہیں سی ہوندا, کوئی تیری خبر لین والا نہیں سی ہوندا. اللہ نے ایسا مربی عطا فرمایا تو چند دن گیا نہیں میرے سونے نے تیرا حال بھی پوچھ بھیجا ہے, آمنہ دے لال نے تیری خبر بھی لے بھیجی ہے. حضرت ثابت ابن قیس جناب سعد نو کہندے نے سعد میں کیویں سرکار دی بارگاہ دے اندر آواں, میں کیویں آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہواں. میں کنوں بہ رہا میری عادت تے میں اونچا بولدا ہاں تے اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کوئی میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر اونچی آواز نال کلام نہ کرے. ثابت میں کیویں آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر آواں, پوچھ میرے کولوں میریاں راتاں کیویں گزردیاں پیاں نے, پوچھ میرے کولوں میرے دن کیویں گزردے پئے نے, لیکن میں تنہائی دے اندر بیٹھ کے رونا تے گوارا کر سکدا ہاں, لیکن بعد اللہ بے ادباں دی فہرست دے اندر اپنا نام لکھانا گوارا نہیں کر سکدا. مینوں اتنے بیٹھ کے رونا تے گوارا ہے, لیکن ایک گوارا نہیں کہ میں آقا دی بارگاہ دے اندر جا کے اونچا بولا پوچھ میرے کولوں میریاں راتاں کیویں گزردیاں پیاں نے. اس مقام تے جناب اعلی حضرت رومی کشمیر دا ایک جملہ یاد آیا. آپ فرماندے نے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی تے او تو میں سکھوارے, اے دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. اے دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. سید وارث شاہ دا جملہ میں نال عرض کر دیں. آپ فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے تانا, جھولی پا لئیے تھلے سٹھیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو, جھوٹا لے لئیے پچھان ہٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو, جھوٹا لے لئیے پچھان ہٹیے نا. میرے سرکار دے نوکرو حضرت ثابت ابن قیس دا پیغام لے کے جناب سعد آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کر دینے یا رسول اللہ, ثابت ابن قیس عرض کر دینے آقا میں کمیں جناب دی بارگاہ دے اندر آواں, میں کنوں بہ رہا ہوں, میں اونچا بولن دی عادت ہے. ذرا غور کرنا مسلمانوں, آقا محض پیغمبر بن کے نہیں آئے, محض اللہ دا پیغام سنان والے بن کے نہیں آئے, بلکہ اللہ دے نال قانون بنان واسطے بھی آئے نے تے قانون نافذ کرن واسطے بھی آئے نے. سرکار فرماندے نے انہوں آکھو تو آ گیا کر, انہوں آکھو تو اچھا بھی بول لیا کر. محمد عربی نے تنو اس حکم وچوں مستثنا فرما چھوڑے آئے, سرکار نے تنو استثناء دے چھوڑے. ذرا غور کرو مسلمانوں, میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے ادب دا جناب اعلی جو اللہ نے معیار مقرر فرمایا اس تے غور فرمانا. اور جناب اعلی صحابہ نو میرے
سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو لطف و کرم دے نال نوازیا اس تے بھی آپ غور فرماؤ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اگر بندہ مومن دی حیات دے اندر کسی چیز نو متاع زیستہ کیا جا سکتا ہے تے وہ سرکار دی عزت و تکریم دا جذبہ ہوتا ہے توجہ ہے جی آپ بس آخری گل میں عرض کر کے جناب کو اجازت نہ اگر ذوق نال بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء عریضہ پیش کرنا جناب اعلی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام کو تھوڑی کم کر میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب ملاحظہ فرماؤ میرے سرکار دے نوکرو جس ویلے میرے مالک مولا نے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نو سفر معراج کران دا ارادہ فرمایا رب کائنات نے کلام پاک دے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے سرکار دے علماء آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جناب جبرائیل حاضر ہوئے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام آوے استراحت نے آقا آرام پہ فرمان دینے زمین تے لگی چٹائی جس چٹائی تے میرے سرکار جناب اعلی نیند دے اندر نے آرام پہ فرمان دینے پاک جبرائیل آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نو بیدار کرن دا ارادہ فرمایا رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ربا تیرا حبیب آرام پہ فرمان دائے ہاتھ لاغ کے بھی تیرے یار نو نہیں جگانا اچھا بول کے بھی تیرے حبیب نو نہیں جگانا ہاتھ لاغ کے جگانا بھی بے ادبی کہلائے گا اچھا بول کے جناب اعلیٰ جگاواں یہ بھی بے ادبی ہوئے گی اے میرے مالک مولا تیرے حبیب نو کیویں جگاواں رب کائنات نے فرمایا یا جبریل قبل قدمائه فرمایا جبرائیل جھک جا میرے سونے دیاں تلیاں نو بوسہ دے دے میرے حبیب دیاں تلیاں تے لبلا میرے سونے دیاں پیران دیاں تلیاں نو بوسہ دے کے جگہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میرے پاک جبرائیل نے عرض نہیں کیتی میرے مالک میں تیرے بغیر کسے دے سامنے اتنا کمیں جھک جاؤں اگر بندہ زمین تے لگی چٹائی تے آرام پیا کردہ ہوئے او دے پیران دیاں تلیاں نو چمنا ہوئے جھکنا پوے گا مسلمانوں اے گھٹنے زمین تے ٹکانے پینے نے اے جناب اعلیٰ سر زمین دے قریب لے کے جانا پینا ہے لیکن جبرائیل جان دینے مسلمانوں عبادت دا جھکنا ہو روندا ہے تعظیم دا جھکنا ہو روندا ہے عبادت دا لائق جناب اعلیٰ صرف میرا مالک کمالا اور تعظیم خود پروردگار ارشاد پہ فرماندا ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جبرائیل جھک گیا جناب اعلیٰ مقام پا گیا شیطان آکڑ گیا سعدی شیرازی فرماندے نے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد او قیامت تک واسطے لعنت دے زندان اندر مقید ہو گیا اور جناب اعلیٰ جبرائیل جھکے نے میرے مالک مولا نے مقام عطا فرما چھوڑے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء حضرت والا جناب میرے پیر سے لجپال آپ دا ایک جملہ پڑھ دے پیسا جناب دی خدمت دے اندر پیش کرائیں اس مقام تے موضوع ہویا حضور پیر سے لجپال حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دے پہنے کے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں دستک دینا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا یہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا یہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا
پیر سیال پیر میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء بس آخری جملے میں عرض پہ کرنا توجہ چاہاں گا اے جناب اعلیٰ ساڑھے علماء ربانیین اور بالخصوص جناب اعلیٰ حضور شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ترہ امتیاز رہے آئے جس مقام تے میرے سرکار دنو کرو میرے آقا دے ذکر و تعظیم دے ڈنگ کے وجان دی ضرورت پیش آئی آپ نے بے لاغ جناب اعلیٰ کلام فرمایا انہیں بیٹھے ہیں جناب میں ایک چیز ویکھی جناب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء مری روح راول پنڈی دے اندر عظیم شان جناب اعلیٰ علماء و مشایخ کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ملک بھر دے علماء کرام جناب دے اندر جلوہ کرسن اپنے میاں والی دی نمائندگی کر دیں حضور صاحبزادہ عبدالمالک چشتی جناب مدد اللہ علی آپ اور قبلہ حضور شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلوہ کرسن مسلمانوں ذرا غور کرنا نقیب ہوئے تے جاہل نہ ہوئے میں نہ کیا اچھا فیصلہ کہ حضرت والا خود جناب دعوت ارشاد فرمان لینے آپ خود اتنے کھڑے ہو کہ علم دے موتی لٹان دینے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جاہل نقیب محفل جناب ایک وکیل نو دعوت دین دیا کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد او لوگو تسا موسیٰ دیاں لنترانیاں جناب سنیاں نے ہن جلوائے تور بھی ویکھ لو مسلمانوں جدوں علماء و مشایخ دی جناب اعلیٰ قطار لگی ہوئے اتے مروت بھی ویکھی جاندی ہے بندے مروت دی وجہ تمہیں بعض اوقات نہیں بول دے ہوندے ذوف طبی دی وجہ تمہیں بعض اوقات نہیں بول دے ہوندے یا علم دی کمی دی وجہ تمہیں بعض اوقات کلام نہیں ہوندا لیکن قربان انہاں ہستیاں کولوں جنہاں نو اللہ نے مزاج بھی قوی عطا فرمایا ہے تے علم بھی قوی عطا فرمایا ہے جڑے جاہو جلال دا پہ کرنے مسلمانوں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء پیر صاحب آفدے الشریف آپ دی صدارت سی مسلمانوں حضور شیخ القرآن اٹھے نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا تساں سارے پیرانے عظام میرے واسطے قابل عزت بیٹھے ہو تساں سارے علماء کرام میرے واسطے قابل عزت بیٹھے ہو لیکن میں محمد ابراہیم سیالوی اپنے سینے تے ہاتھ مار کے کہندا وا سارے دیاں عزتاں آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی عزت تو قربان ہو جان گئیاں آپ فرماندے نے دیکھو اتھے جناب اعلیٰ ایک پیغمبر دی شان دے اندر جناب احانت آمیز جملے بولے گئے فرمایا سب نو توبہ کرنی پڑنی ہے فرمایا اس نو آنکھو اپنے جملے جناب واپس کرے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کرے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء پھر جلال ویکھو جناب صاحب صدر خود اٹھے نے کہندے نے میں خود بھی توبہ کرنا وا اجتماع نو بھی توبہ دا حکم پیا دینا وا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میں گل کر چھوڑی تساں سن چھوڑی پر میں نو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ایسی مجالس دے اندر کسے بزرگ دا کلام کرنا بھی آج دیس دور دے اندر معاذ اللہ فساد کہلاندا ہے لیکن قربان نہ کولو جنہ اپنی ہستی نو نہیں ویکھیا بلکہ انبیاء دی عزت و توقیر نو ملحوظ رکھیا ہے تاجدار بریلی دا ایک جملہ اس مقام تے یاد آیا اور شاید ایو جملہ انہاں علماء ربانیین تے صادق آندا ہے بلکہ یقیناً صادق آندا ہے آپ فرماندے نے کہ کروں مد اہل تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اے میرا دین پارائے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ میرا دین پارائے نا نہیں کروں مد اہل تو الرضا اور آخری کا لرز پہ کرنا مسلمانوں حضور قبلہ استاد العلماء دی عادت مبارکہ ہوندی سی پڑھامنی صرف تے او دے وچوں وی آمنہ دے لال دیاں شانہ بیان کرنی
باطل دا رد کرنا ہے پڑھانی ناف جناب اعلیٰ تے اس وچوں بھی سرکار دیاں شاناں دے موتی چن کے اپنے طلباء دی نظر کرنے نے مسلمانوں باویں جناب اعلیٰ منطق دا سبق ہوئے باویں فلسفہ دی کتاب کھلی ہوئے باویں فنون ہومن باویں جناب اعلیٰ جس قسم دی کتاب آپ دے سامنے کھلی ہوئے لانوے تلم مستحق کرن والے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ہر فن وچوں یار دیاں شاناں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا مقام جناب اپنے دامن دے اندر اس طرح اپنے دامن دے اندر لیندے نظر آندے نے یہ بھی تھوڑی دیر پہلے حضرت دی کرم نوازی نالک جناب اخبار دا ایک ٹکڑا پکڑایا اس دے اندر یہ چیز بڑی مسلمانوں کتھے جناب اعلیٰ نحو دا خشک سبق اور کتھے اس وچوں بھی سرکار دیاں شاناں دے موتی چن لینا کتھے صرف دی جناب اعلیٰ درب یدربو اس وچوں بھی یار دا مقام جناب اعلیٰ تلاش کر لینا آج تک میں اس خیال دے اندر رہا کہ خواجہ فرید نے جملے کیوں ارشاد فرمائے سن لیکن ہونے گل پڑھ کے خیال آیا کہ ایویں نہیں ارشاد فرمائے جناب اعلیٰ آپ نو پتہ سی کچھ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں قرآن پڑھ کے بھی آمنہ دلال دی شان نظر نہیں آندی اور کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے صرف دیاں گردانہ وچوں بھی یار دیاں شانہ لب لیندے ہوندے نے آپ جناب اعلیٰ فرماندے نے فرمایا وچ منطق نحاوتے صرف ڈٹھم وچ اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم وچ منطق نحاوتے صرف ڈٹھم وچ اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم چوگوٹھ ڈٹھم چودھار ڈٹھم اس یار جہا اوہا یار ڈٹھم چوگوٹھ ڈٹھم چودھار ڈٹھم اس یار جہا اوہا یار ڈٹھم حضرات گرامی قدر و صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسا ماڑیاں نو اپنے اسلاف دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڑے عزیز نے صرف ایک کلام دے دو جملیاں دا میں نے حکم ارشاد فرمایا ہے کوشش راندی ہے کہ انہاں محافل شعر کم تو کم پڑے جان پر کی کری میرے ورگے بھی تو بہت سارے بیٹھے اللہ پاک برکت عطا صرف ایک تو دو مختصر جملے میں عرض کر کے اجازت چاہنا ویسے مل کے پڑھن والا کلام ہے لیکن اے مقام ایسا نہیں کہ جتنے میں آکھاں مل کے پڑھو سن لو تم ہی سبحان اللہ ذوق نال بول دو سبحان اللہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے ایسا
ایسا بنایا رب نے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے کیونکہ جنت، دیتا ہے کیونکہ جنت نانا حسین کا، دیتا ہے کیونکہ جنت نانا حسین کا۔ اور آخری جملہ آصف، اندازہ کرو کتنے قداور بندے دا کلام ہے۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ حضور استاد العلماء علامہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی جو انہوں نے غیرت و حمیت عطا فرمائی اس دا کچھ حصہ سانو بھی عطا فرمائے، جو انہوں نے اخلاص اللہیت دا جذبہ عطا فرمایا اس دا کچھ حصہ سانو بھی عطا فرمائے۔ کمی بیشی دی معافی چاہنا، واخر دعوانا الحمدللہ۔